بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اعتراض لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو اکثر اوقات یہ اعتراض سوشل میڈیا پر یا جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس کے لوگ کرتے ہی رہتے ہیں کہ مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت نہیں کی، اس طرح اہتمام نہیں کیا جس طرح آج سنی اہتمام کرتے ہیں، جماعت کراتے ہیں۔ تو یہ مصلی رسول کے وارث جو سب سے بڑے انہوں نے نہیں کیا تو یہ کر رہے ہیں گویا کہ یہ حضور علیہ السلام اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ تو آپ سب سے پہلے یہ آپ بخاری شریف اس طرح بہت ساری حدیثی کی کتابیں ان میں باب پورے باندھے ہوئے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح کی جماعت کرائی ہے۔ کتنے دن؟ 3 دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت کرائی ہے۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ ریزن بتایا کہ میں اگر اس کی تراویح کی جماعت کراؤں یا مستقل طور پر پڑھوں تو مجھے خوف ہے کہیں اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں پر یہ تراویح کی جماعت فرض نہ قرار دے دے، اور میں اپنی امت پر مشقت نہیں چاہتا کہ اگر میں یہ مستقل طور پر پڑھوں گا تو میری امت پر مشقت ہو جائے گی، رب تعالیٰ ان پر فرض قرار دے گا، اسی لیے میں نے اس کو ترک کیا، چھوڑا ہے، اور میں اس کی جماعت نہیں کرا رہا کہ میری امت پر فرض ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے ترک کی اسی لیے، اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین ہیں انہوں نے اکیلے طور پر تراویح کی جماعت تراویح پڑھی ہے۔ کیا ہے؟ تراویح پڑھی ہے۔ اب جو لوگ منع کرتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے تراویح کی جماعت نہیں تراویح سے منع کیا یا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی جماعت نہیں کرائی تو یہ لوگ کراتے ہیں، تو یہ تراویح کی جماعت کی بات ہو گئی۔ لیکن حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے طور پر تراویح پڑھی ہے۔ اب ہو گئی جماعت کی بات نا، جن کے پیٹ میں مروڑ ہے ان کو کہیں جماعت سے نہیں پڑھے، اکیلے تو پڑھے نا، یہ بھی تو صحابہ کی سنت ہے نا، اکیلے بھی تو تم لوگ نہیں پڑھتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نہ پڑھنا ہے نہ پڑھنے دینا ہے، پیٹ میں ان کے مروڑ کچھ ہے، جماعت سے منع کیا ہے، اب اکیلے پڑھ لو، اکیلے بھی نہیں پڑھتے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے بعد ابوبکر صدیق کے زمانے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو زمانہ آیا نا، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ منتشر ہو کر صحابہ تراویح پڑھ رہے ہیں، تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں آیا کیوں نہ میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں اور سارے لوگ پڑھتے رہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے کھڑا کر دیا اور تراویح کی جماعت ہونے لگی۔ پھر دوسرے دن دیکھا کہ کیسی اچھی بدعت ہے، نایاب بدعت ہے کہ ایک امام کے پیچھے سارے ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد ہوا، اور حضور علیہ السلام نے تراویح سے منع کیا، عمر بن خطاب نے حکم دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے منع اسی لیے کیا تھا کہ میں کروں گا تو امت پر فرض ہو جائے گی، اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے ان کو حکم دیا اسی لیے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ میں تو نبی نہیں ہوں، میں اگر کسی بات کا حکم دوں یا خود کروں تو اللہ تعالیٰ میرے حکم دینے اور میرے عمل کرنے کی وجہ سے وہ کام فرض نہیں کرے گا، کیونکہ حضور علیہ السلام نبی ہیں، وہ کام کثرت سے کریں یا حکم دے تو فرض ہو جائے گا کیونکہ وہ شارع علیہ السلام ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، وہ نبی نہیں ہے، وہ اگر کسی بات کا حکم دے یا کرے تو کیا ہے؟ یہ فرض نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی جماعت کا حکم دیا اور کرایا۔ اور رہی بات، ہم تراویح کی جماعت کو فرض نہ کہتے ہیں، نہ کہا ہے، نہ ہی اس کا حکم دیتے ہیں۔ تراویح کی جماعت ہمارے نزدیک فرض نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں تراویح کی جماعت یہ سنت موقدہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے، ہم فرض نہیں دیتے۔ یہ جو آج فرض کہتے ہیں یا ہمیں ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ خیانت کرتے ہیں۔ ہم فرض نہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت موقدہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر یہ تراویح کی جماعت کرانا یا تراویح پڑھنا اتنا ہی غلط تھا تو اس ٹائم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اجلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین تھے، اور اہل بیت تھے، اتنے بڑے بڑے عالم مفتیہ، بہت ساری ایسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت بھی تھے، انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ جماعت کرانا ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، یا کسی بھی طریقے سے یہ بدعت ہوتی، خراب تم لوگ کے تحت ہوتی، تو حضرت سیدنا
اتنے حضرت سیدنا اتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے، اہل بیت تھے، انہوں نے منع نہیں کیا. اور خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نا کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے ہیں، مولا علی کی محبت ہے ہمارے سینے میں. تو خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو تراویح پڑھی. اس ٹائم حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح پڑھی بھی، اور اس ٹائم حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع بھی نہیں کیا، کیونکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ یہ اچھا عمل ہے اور اس عمل سے فائدہ ہوتا ہے. اسی لیے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کام کو ناجائز نہیں کہا. اور آج یہ جو ناجائز کہتے ہیں نا، تو کیا مولا علی سے بھی بڑھ کر عالم ہے، مولا علی سے بھی بڑھ کر علم والے ہیں. خود جامع ترمذی شریف میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم کر لو. خلفائے راشدین آپ کو پتہ ہے 4 ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت اپنے اوپر لازم کر لو. تو جب ان صحابہ اجلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے تراویح جماعت سے پڑھی ہے، تو جب ہم پڑھیں تو اعتراض کیوں؟ اور تم لوگ نہیں پڑھتے تو کیا مولا علی سے بھی زیادہ جانتے ہو، مولا علی سے بھی علم زیادہ رکھتے ہو؟ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم، مفتی اور اتنے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے صحابہ کرام اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عالم، انہوں نے بھی تراویح کی جماعت کا حکم یعنی نہ کرنے کا حکم نہیں دیا، منع نہیں کیا. تو کیا آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں؟ آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو کیا مولا علی سے بھی بڑھ کر آپ بڑے عالم ہیں؟ مولا علی نے جب منع نہیں کیا تو آپ منع کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کی جماعت نہیں ہوئی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح، کیونکہ اس ٹائم حاجت نہیں تھی، کیونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، اور ابھی حضور علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. تو صحابہ میں جان لٹانے، دین اسلام پر عمل کرنے کا وہ جذبہ، قوت ایسی تھی کہ وہ جان لٹانے تک تیار ہو جاتے تھے. گویا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بصارت تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں پر دین پر چلنا مشقت ہو جائے گا، نہیں کر سکیں گے. آج ہم دیکھ لیں اکیلے کوئی 4 رکعت پڑھنا بہت مشکل ہو جاتے، 20 رکعت کہاں سے پڑھیں گے؟ گویا کہ حضرت سیدنا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر یہ مہربانی کی اور یہ حکم دے دیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھے. ان کے صدقے میں، حکم کے صدقے میں آج ہم بھی تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ایسا ستہ شریف میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اجماع جو ہے نا کبھی بھی گمراہی پر نہیں ہو سکتا. اتنے سارے علماء، صلحاء، صوفیاء، عالم، فاضل، مفسر، محقق اتنے سارے آئے، انہوں نے تراویح کو ناجائز نہیں کہا، تراویح کی جماعت کو ناجائز و حرام نہیں کہا. تو اتنے سارے عالم، محدث، مفکر آئے، انہوں نے ناجائز نہیں کہا. تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جھوٹی ہے کہ میری امت کا اجماع کبھی گمراہی پر نہیں ہو سکتا؟ تو کیا ان کا اجماع گمراہی پر ہو گیا آپ کے نزدیک؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسی بے تک کی باتیں ہیں کہ آپ لوگوں کو اس بات پر شرم آنی چاہیے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. کیا آپ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کام نہیں کیا، آپ لوگ کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے؟ ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے. ہمارا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہر وہ کلمہ گو، کیا ہے؟ ہر کلمہ گو وہ بات کہے جو شریعت سے نہ ٹکرائے، اس سے دین و دنیا میں فائدہ ہو، عمل میں اضافہ ہو اور نیکیاں لکھی جائے، جذبہ بڑھے. ہم ہر اس سنی، ہر اس مسلمان کی بات پر بھی عمل کریں گے جو دین سے ٹکرائے نہ اور دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہو. تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو ہمارے لیے اور حجت کی بات ہو گئی اور ہمارے لیے دلیل کی بات ہو گئی. جب ہم اتنے ایک مسلمان کی بات بھی، ایسی بات جو دین سے نہ ٹکرائے اور دین و دنیا کے لیے فائدہ مند ہو، ہم وہ بات بھی لے لیتے ہیں، اس پر بھی عمل بھی کرتے ہیں، عمل کراتے بھی ہیں، تاکہ دین کو ٹکراتی نہیں ہے، فائدہ دیتی ہے دین کے اعتبار سے. ہم اس کی بات لے رہے ہیں تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی بات کیوں نہیں لے گے؟ اور اس سے بڑھ کر بات
चलो आप ये कहते हैं ना, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया। दीन मुकम्मल हो गया, इसकी आप किसी से भी वजाहत पूछ ले, दीन क्या है? दीन मुकम्मल हो गया, हलाल और हराम के एतबार से मुकम्मल हो गया, जायज और नाजायज के एतबार से मुकम्मल हो गया। जब दीन हलाल और हराम, जायज और नाजायज दोनों के एतबार से मुकम्मल है, तो हमें सबसे पहले कुरान ने क्यों नहीं बताया कि तरावी की जमात कराना हराम है, नाजायज है, ये वो? कुरान ने क्यों नहीं बताया? अगर यही बात है तो क्या है, कुरान ने नहीं बताया। और इसके बाद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह की अता से इल्म गैब का इल्म जानते हैं ना, अल्लाह ताला की अता से। तो हुजूर अलैहि सलाम तो देख रहे थे ना कि मेरे बाद कोई एक जमाना ऐसा भी आएगा कि तरावी की जमात होगी, लोग तरावी जमात के साथ पढ़ेंगे और ये बिदअत ईजाद करेंगे जो बिदअत हसना है, सय्या नहीं है। तो हुजूर अलैहि सलाम ने क्यों नहीं मना फरमाया? हुजूर अलैहि सलाम तो इल्म गैब जानते हैं। तो क्या है, अल्लाह ताला हमें ऐसे शरीर पसंदों से दूर रखे, और इनको ना खुद अमल करना है ना किसी को करने देना है। ये खुद दीन से बेजार, दीन से दूर हैं और लोगों को भी दूर करते रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें दीन पर साबित कदम रहने की तौफीक नसीब फरमाए और ऐसे शरीर अनासिर से दूर रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर ये मैसेज आप लोगों को पसंद आया तो आप सदका जारिया समझकर औरों तक पहुंचाएं, ताकि उन लोगों की भी ये गलतफहमी दूर हो जाए। वाखिर दावाना अनिल।